عظیم لوگوں کی سنہری باتیں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری روزانہ کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تہجد کے وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ پاک میرے روبرو بیٹھ کر میری جانب دیکھ رہا ہو۔ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ وہ اتنا پاک ہے جس کو چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ یا اللہ ایسی موت دینا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں۔ اللہ وہ پاک ذات تمہاری ساری سنتا ہے جس کی تم ایک بھی نہیں سنتے۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اسی کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہمیشہ رہتا، بس رجوع کرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ سورۃ شمس میں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ اپنے لیے لڑنا سیکھو، کسی کو اجازت مت دو کہ وہ تمہیں جسمانی اذیت پہنچائے یا تمہیں اپنا غلام بنائے۔ اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے مگر کچھ انسان ہم سے آزادی چھین لیتے ہیں۔ آزادی واپس لینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ اللہ پر توکل بڑی شے ہے اور اللہ پاک کے پاس خوب سے خوب تر ہوتا ہے جو ہمیں کامل لگتا ہے۔ اللہ کے پاس اس سے بھی اچھی اور آمودہ شے ہوتی ہے۔ جب اندھیرے میں کسی گناہ کا موقع ملے اور نفس تمہیں گناہ کی دعوت بھی دے رہا ہو تو اللہ کی نظر سے حیا کرو اور اپنے نفس سے کہہ دو، بے شک جس نے اندھیرے کو پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجبوری کے سامنے خواب، ہمت اور جرأت سب دم توڑ دیتے ہیں۔ خواب دیکھنے کا بہت دل چاہتا ہے لیکن ضرورتیں نہیں دیکھنے دیتی۔ جو دین کے لیے دنیا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا ہر زخم بھر دیتا ہے۔ پتہ ہے اللہ پاک سے سچی محبت کا اظہار سردی میں فجر کی نماز ادا کرنا ہے، اور کچھ دروازے اللہ پاک ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ آج کل تو ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔